السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 74 سورہ البقرہ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بلا شبہ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بنی اسرائیل پر اتنی بڑی نشانی بلکہ ایک معجزہ ہی ان کا دکھایا تھا کہ ان کے سامنے ایک مردے کو زندہ کیا، لیکن اس واقعے کے بعد بجائے ان کے دل نرم ہوتے اور وہ اللہ کی طرف اور راغب ہوتے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور سخت کیسے؟ اللہ نے مثال دی کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہاں پہ پھر بعض پتھروں کی مثالیں دیں کہ بعض پتھر ایسے ان سے خیر نکل آتا ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے اس سے کوئی خیر نہیں نکل سکتا۔ پہلے پتھر کی مثال کے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، بعض چٹانیں ایسی ہیں جن سے نہریں نکل جاتی ہیں۔ ہم دریاؤں کا بھی پیچھے ان کی جڑ دیکھیں تو وہ کسی چٹان سے ہی بہہ کے نکلے ہوتے ہیں، پھر آگے چل کر دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری کہ چھوٹے پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، تھوڑا بہت پانی نکل آتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر عصا مارا تھا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور ویسے بھی بعض چھوٹے چھوٹے چشمے جاری ہوتے ہیں پتھروں سے ہی، پتھر پھٹتا ہے اس سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اور تیسری مثال بعض اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ اب یہ تیسرے پتھر کی مثال ہے کہ اگر یہ پھٹے تو اس سے پانی تو نہیں نکلتا، لیکن اس میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور یہ گر جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ کے بارے میں ہے۔ اب سائنس اس کا کوئی بھی ریزن بتائے کہ اس وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، لیکن یہاں پہ اللہ نے لینڈ سلائیڈنگ کا ریزن بتا دیا کہ جو پتھر پہاڑوں سے گرتے ہیں یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گرتے ہیں۔ مطلب کہ ان پتھروں میں بھی خالق کی پہچان ہے، ان میں بھی احساس ہے اور ان میں بھی خیر کثیر ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے پھر اس میں خالق کی پہچان اور سب خیر نکل جاتی ہے۔ اور دل کی سختی پتھر کی سختی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور دل کی سختی سے کیا مراد ہے؟ کہ دل کی سختی سے مراد یہ ہے کہ کوئی نصیحت دل پر اثر نہیں کرتی، دل جو ہے گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور توبہ کی توفیق اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے سامنے کتنے ہی بڑے معجزات آ جائیں لیکن وہ ان سب کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا، موت کو یاد نہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، بیکار باتیں کرنا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا، یہ سب جو ہیں دل کی سختی کے اسباب ہیں۔ یہ سب کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں بھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں کرنا دل کو سخت کرنے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اور انہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل ایسے ہی زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے کی وجہ سے زنگ آلود ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کی صفائی کس طرح ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا بھی ایک دل کی سختی کا باعث ہے، کیونکہ جیسے مسلمانوں کو تو حکم ہے مومنین کو کہ بھوک رکھ کر کھانا کھایا جائے، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے انسان میں سستی آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی عبادات پر فرق پڑتا ہے، جب عبادات کم ہوتی ہے تو پھر دل سختی کی طرف جانے لگ جاتا ہے۔ اور اس کی علامات کیا، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے؟
اس کی کچھ علامات یہ ہیں کہ آنسوں کا نہ بہنا، جنت جہنم کا ذکر، موت کا ذکر، قبر کا ذکر سن کر، قیامت کا ذکر سن کر، قرآن پاک پڑھ کر آنسوں کا نہ بہنا، اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا، عبادات کی طرف دل کا نہ جانا، دنیا کی حرص اور لالچ کا ہونا، زیادہ ہنسنا، یہ سب دل کی سختی کی علامات ہیں، کیونکہ حدیث میں بھی اس کا مفہوم بھی ہے کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ ہنسنے سے منع نہیں کیا، لیکن بہت زیادہ ہنسنا کہ ہنس ہنس کے انسان پاگل ہی ہو جائے۔ اکثر ایسے دیکھتے ہیں کہ اتنا ہنستے ہیں اور ہنس ہنس کے ایک دم پھر ڈھیلے سے ہو کے لیٹ جاتے ہیں، تو یہ زیادہ ہنسنا جو ہے یہ منع ہے۔ اور جیسے ہم سیرت میں بھی پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا گیا تھا، تو مسکرانا سنت ہے اور زیادہ ہنسنا پھر دل کو مردہ کرنے کا باعث ہے۔ اب اگر دل سخت ہو گیا تو اس کا علاج کس طرح ہوگا، کیونکہ دل کی سختی بہت بری چیز ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل شخص ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اور اس کے ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا بھی دل کی نرمی کا باعث ہے، اور قبروں کی زیارت کریں، قرآن پاک کی تلاوت اور تفکر تدبر کریں، دنیا کی حقیقت کو یاد رکھیں، نیکیوں میں کثرت کریں، گناہوں سے توبہ استغفار کریں، متقین اور صالحین کی صحبت اختیار کریں، اور کمزوروں پر احسان کریں، جیسے پچھلی حدیث میں بھی ہے کہ مسکین اور یتیم یہ معاشرے کا کمزور پہلو ہیں، تو ان پر احسان کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہ سب کرنے سے دل کی سختی جو ہے آہستہ آہستہ دور ہوتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تباہی کا اور ان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کیا سبب بتایا کہ ان کے دل جو ہوتے پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے، اس لیے یہ سرکشی پہ سرکشیاں کرتے جا رہے تھے اور ان کا احساس ہی نہیں تھا۔ اس لیے انسان کو، تمام مسلمانوں کو چاہیے اپنے دل کی خبر گیری کرتا رہے کہ اگر اس کو لگ رہا ہے، اس کو اسباب نظر آ رہے ہیں اور علامات نظر آ رہی ہیں کہ اس کا دل سخت ہو رہا ہے، تو پھر وہ فٹافٹ علاج کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے اور دلوں کی نرمی عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیت نمبر 75۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم خواہش رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے لیے تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل ڈالتا ہے۔ اب یہاں پہ یہود کا ہی ذکر آ رہا ہے، اور اس میں یہ آتا ہے پس منظر کہ مدینہ کے لوگ جو تھے تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے۔ وہ اس لیے لا رہے تھے کہ مدینہ میں پہلے یہود رہتے تھے، اور یہود کی زبانی ان لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک آخری رسول آئے گا اور اس کے ساتھ ہم مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور وہ یہود اسی رسول کے منتظر تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگوں نے آپ میں وہی صفات دیکھی جو یہود نے ان کو بتائی تھی، تو وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب یہ یہود ایمان نہیں لے کے آئے تھے تو مسلمان شک میں تھے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا وہ خود ہی اس رسول پر ایمان نہیں لا رہے، تو انہوں نے وہ جب آ کے ان سے پوچھتے کہ تم کیوں ایمان نہیں لا رہے تو وہ طرح طرح کی تعویلیں دیتے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا ان یہود کے ایمان لانے کی خواہش رکھتے ہو، حالانکہ ان میں سے تو ایک گروہ ایسے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا ہے، پھر اس کو بدل ڈالتا ہے۔ اور انہوں نے تورات کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اس میں اپنی مرضی کی تحریفات کر دی تھی اپنی خواہشات کے مطابق۔ تو یہاں پہ نبی کریم اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو اپنی کتاب کے ساتھ ایسا کرتے ہیں وہ تمہاری کتاب پر کیسے ایمان لائیں گے۔ تو اگلی آیت، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ
افلا تعقلون۔ جب یہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے سے علیحدگی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہوئی ہیں تاکہ وہ انہیں اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف پیش کر دیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب ان یہود میں سے کچھ یہود جو تھے مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ بھی نفاق کی بیماری میں تھے، تو وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ سب کچھ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک رسول آئے گا، لیکن جب علیحدہ ہوتے اپنے دوسرے یہود سرداروں سے ملتے تو یہود سردار ان مسلمان یہود کو کہتے کہ تم ان مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں تمہاری کتاب میں تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت پیش کر دیں۔ تو اللہ نے ان کی کتاب میں بتایا ہوا تھا تورات میں کہ آخری رسول آئے گا، اور مسلمانوں کی صفات، صحابہ کرام کی صفات سب بتائی ہوئی تھی، تو وہ یہود علماء اپنے باقی لوگوں کو منع کرتے تھے کہ یہ باتیں مسلمانوں کو نہیں بتاؤ کہ وہ آخرت میں تمہارے اوپر حجت پیش کر دیں گے کہ ان کی کتاب میں سب کچھ تھا لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ یہود جو تھے اہل علم تھے اور تمام مسلمانوں سے باقی لوگوں سے افضل تھے، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی اور علم تھا، ان کی وجہ سے ان کو فضیلت تھی، تو ان کا یہ سب کرنا زیادہ برا تھا اللہ کے نزدیک، کیونکہ اگر کسی کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے صحیح بات کیا لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو چھپاتا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ لوگوں کی ساری توجہ اس شخص کی طرف ہوتی ہے جس کی طرف علم ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ان یہود کو دیکھ رہے تھے کہ یہ دین کی طرف نہیں آ رہے اور وہ بھی پھر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو اسی طرح اگر کوئی عالم ہے اور اس کے پاس دین کا علم ہے اور وہ گناہ کے کام کر رہا ہے تو پھر اس کو دیکھ کر پھر لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں کہ علماء بھی تو ایسا ہی کر رہے ہیں، فلاں عالم بھی تو ایسا ہی کر رہا ہے، فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا بھی ایسا ہی کر رہا ہے، تو یہ چیز خطرناک ہے کیونکہ یہ پھر باقی لوگوں کو بھی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ قلیات آیت نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے، وہ صرف بے بنیاد خواہشات پر چلتے ہیں اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے کہ پہلے جو دو گروہوں کا ذکر کیا وہ اللہ نے یہود کے علماء کا ذکر کیا کہ ان کے پاس علم تھا، اس کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو غلط باتیں بتاتے تھے۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے کہ ان کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں، صرف دنیاوی خواہشات پر، اور جو لوگوں نے کہہ دیا، ان کے علماء نے کہہ دیا، بس وہ مان لیتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتے، خود ساختہ باتوں کی پیروی کرتے ہیں، خود علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیا حق ہے جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ دن رات اپنی دنیا کمانے بنانے میں لگے ہیں اور قرآن کا کوئی علم نہیں، بس جس نے جو بتا دیا وہی مان لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور یہ نہیں دیکھا کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا یہ عمل، اور یہی طریقہ جو ہے پھر بدعات میں فروغ ملتا ہے اسی طریقے سے ہی کہ جو جس سے سنا اس پر عمل کر لیا اور تحقیق نہیں کی کہ کیا یہ واقعی حق تھا، اور دنیا کے جتنے علم تھے سب حاصل کر لیا لیکن دین کا علم حاصل نہیں کیا، اس کو معمولی سمجھا کہ بس علماء ہیں حاصل کرنے کے لیے اور وہ ہمیں جو بتا دیں گے ہم مان لیں گے۔ یہ دین کا علم تو حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس کتاب کا علم یعنی آسمانی کتاب، یہاں پہ تورات کا ذکر، اور ہم یہاں پہ اس سے مراد قرآن لے لیں تو قرآن پاک کا علم جن کے پاس نہیں ہے تو وہ اللہ کی نظر میں ان پڑھ ہیں، چاہے ان کے پاس دنیا کا کتنا بھی علم ہے، کیونککہ آخرت میں نجات تو اسی کے مطابق اس پر عمل کر کے ہی ہوگی۔ اسلام جو ہے دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود بھیجا تھا کہ وہ دوسری زبانیں سیکھیں تاکہ اس سے اسلام کو فائدہ ہو، لیکن فرض کو بھولنے سے کہ فرض کوئی بھول جائے اور دنیا کو مقصد بنا لے، اس سے منع کرتا ہے اسلام، اور دنیا کا علم حاصل کرے کہ اس سے پھر دین کی اور اسلام کی تبلیغ کر سکے مومن، تو یہ پھر دنیا کا علم حاصل کرنے میں بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کریں لیکن جو فرض ہے اس کو نہ بھولیں،
اور اگر زیادہ نہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ تو آنا چاہیے، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر تھوڑی بہت اس کی تفسیر، تاکہ اگر ہم تک کوئی بات پہنچے تو ہم اس کو پہچان جائیں کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، تاکہ ان یہود کی طرح کے جن کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا نہ ہو جائیں، کہ جن کو قرآن پاک کا کوئی علم ہی نہیں تھا اپنی کتاب کا، تورات کا، اور وہ جو جس نے کہہ دیا اس پر عمل کرتے تھے اور اپنی دنیا بنانے میں لگے رہے۔ جو ہم نے پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔